الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورت کا زیب و زینت کرنا۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکان شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دین اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کے اندر وسعت ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ دین اسلام آفاقی مذہب ہے، اس پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، اور اس کی مکمل تفصیل ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اور اسلامی معاشرہ ہی وہ واحد معاشرہ ہے جس کے اندر رہ کر دین اسلام کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ دین اسلامی معاشرے میں قرآن و سنت کے احکامات نافذ ہوتے ہیں اور اسلامی معاشرہ اسی کے مطابق چلتا ہے۔ ہر کوئی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو جو دین اسلام ہے اس کے اندر ہمارے اوپر صرف پابندیاں اور سختیاں ہی نہیں بلکہ اس کے اندر ہمارے لیے آسائشیں ہیں، سہولیات ہیں، آسانیاں ہیں، اور وہ بھی کم نہیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اب ایک عورت ہے، اس نے اچھی عمدہ زندگی گزارنی ہے تو اس کا جو اصول ہیں وہ بھی قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ کن اصولوں کے تحت وہ ایک اچھی زندگی گزارے گی۔ تو عورت نے بناؤ سنگار کرنا ہے تو اسلام عورت کو بناؤ سنگار کرنے کی اجازت دیتا ہے، کن اشیاء سے کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا، یہ چیزیں بھی بتاتا ہے۔ بلکہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عورتوں کو ترغیب دلائی کہ وہ زیب و زینت اختیار کریں، اور جو عورت اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار نہیں کرتی اس کے لیے تاکید آئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر محرموں کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے سے عورت کو منع کیا ہے، مگر جب شوہر کی بات آئے گی تو جتنا زیادہ شوہر کے لیے زیب و زینت کرے گی اس کے لیے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ یہ کہ جس چیز سے بناؤ سنگار کر رہی ہے وہ حلال چیزیں ہوں، اس کے اندر حرام چیزوں کی مکسنگ نہ ہو۔ آج کل اس طرح کے میک اپ آئے ہوئے ہیں جن میں حرام چیزیں ہوتی ہیں، تو حلال چیزوں سے میک اپ وغیرہ بناؤ سنگار کیا جائے، اچھا لباس پہنا جائے شوہر کے لیے اور بناؤ سنگار کیا جائے، اس کو دین اسلام پرموٹ کرتا ہے، اس کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہند بنت عقبہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کر لیجئے۔ فرمایا، میں تجھے بیعت نہ کروں گا جب تک تو اپنی ہتھیلیوں کو نہ بدل لے۔
یعنی مہندی لگا کر ان کا رنگ نہ بدل لے، تیرے ہاتھ گویا درندوں کے ہاتھ معلوم ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ جس جگہ نبی پاک نے اس بات سے روکا کہ عورت نامحرم کے لیے زیب و زینت نہ کرے، وہیں پر اس بات کو اجاگر کیا کہ جو عورت ہے وہ اپنے محرم اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرے۔ نبی پاک نے اس عورت کے ہاتھ کو درندوں کے ہاتھ کہا جس کے ہاتھ پر مہندی نہیں لگی ہوئی تھی، یعنی وہ شوہر والی ہوگی اور اس نے اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں پر مہندی نہیں لگائی ہوگی، تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے صرف اور صرف شوہر کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے بہت پیاری بہت اچھی مہندی لگائیں، اور مہندی کا یہ بھی خیال رکھیں کہ یا تو خود لگائیں یا کسی مسلمان عورت سے لگائیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج یہ فحاشی کا دور آ گیا کہ مسلمان عورتیں جو ہیں مردوں سے مہندی لگواتی ہیں، مسلمان مردوں سے مہندی لگواتی ہیں، یہاں تک کہ دیگر ممالک میں مسلمان عورتیں جا کر کافر لوگ مردوں سے مہندی لگواتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچا جائے۔ اور دوسری حدیث سماعت فرمائیں جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے ہاتھ میں کتاب تھی، اس نے پردہ کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، یعنی حضور کو دینا چاہا۔ حضور نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ فرمایا کہ معلوم نہیں مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا۔ اس نے کہا عورت کا، فرمایا اگر عورت ہوتی تو ناخنوں کو مہندی سے رنگے ہوتی۔ یہ دونوں حدیثیں ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہیں۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کے متعلق ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ وہ بناؤ سنگھار کرے اور وہ نہیں کرتی، میلی کچیلی ہی گھر میں رہتی ہے، اور جب شوہر اسے اپنے پاس بلاتا ہے تو وہ نہیں آتی، تو اس صورت میں شوہر بیوی کو مارنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اور جو کنواری لڑکیاں ہیں اس کے متعلق ہے کہ انہیں اچھا لباس اور ان کی آرائش ہوئی ہو تاکہ ان کی منگنیاں زیادہ آئیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہے کہ جو عورت قدرت رکھنے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ یعنی کہ زیور وغیرہ نہیں پہنتی، اپنے لیے زینت اختیار نہیں کرتی، تو اس کا ایسا کرنا مکروہ ہے، تو اسے اس سے بچنا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ جانتی اور فرماتی اور کچھ نہ پائے تو ایک ڈورا ہی گلے میں باندھ لے۔ حوالہ فتاویٰ رضویہ جلد 10۔ یعنی کہ جو عورت ہے اس کے لیے دین اسلام نے بناؤ سنگھار کرنا پسند کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے، مگر منع بھی کیا ہے۔ حکم اس صورت میں دیا ہے کہ وہ شوہر کے لیے ہو، اور منع اس صورت میں کیا ہے کہ وہ نامحرموں کے لیے ہو۔ دین اسلام اتنا سخت دین نہیں کہ ہر جگہ سختیاں اور پابندیاں ہی کرے، بہت آسانیاں نرمیاں بھی دیتا ہے۔ دین اسلام جہاں پر چھوٹ دیتا ہے وہیں پر اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ کوئی بھٹک نہ جائے، کوئی نافرمانی میں نہ پڑ جائے، تو اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو جائز جگہوں کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔